تاریخ کو آپ قربانی جو کیا کرتے ہو تو چاند دیکھ کر کے 10 11 12 میں کیا کرتے ہو، آپ حج جو ادا کرتے ہو تو چاند کو دیکھ کر گنتی کا شمار کرتے ہو، یا 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان کی حاضری دیا کرتے ہو، آپ شب برات جو منایا کرتے ہیں تو چاند کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ چاند کو دیکھ کر کے چاند کی 15ویں شب میں آپ عید الفطر میں شب برات منایا کرتے ہو، آپ 27 رمضان کا جو شمار کرتے ہو یعنی شب قدر کا جو آپ شمار کرتے ہو، تو چاند کے طلوع کی گنتیوں کو، چاند کے نکلنے کو آپ گن کر کے یہ عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادتوں کا انحصار جو ہے وہ چاند کے نکلنے پر ہے، اسی لیے اسلام میں زور دیا گیا ہے کہ چاند دیکھا کرو، چاند دیکھا کرو، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا کرو، اور چاند دیکھ کر کے روزے کو رکھنا بند کیا۔ اور اس میں ایک حکمت اور بھی ہے، یہ چاند گھٹتا بڑھتا، میں نے یہ کہا نا کہ آپ کی جو جنتری ہے یہ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ رب ذوالجلال نے بنایا، اور جب رب نے بنایا تو اب کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ فلاں مہینہ اتنے دن کا ہے، فلاں مہینہ اتنے دن کا ہے وقت سے پہلے، اس لیے کہ ہم چاند دیکھ کر کے ہی مہینے کے اختتام کو، مہینے کے ختم کو، مہینے کے شروع کو مانا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مہینوں کو دیکھ لیجئے، آپ جنوری فروری کا مہینہ دیکھو تو اسے انسانوں نے بنایا، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے کسی مہینے کو 30 کا مانا اور کسی کو 31 کا مانا، اور ہر 4 سال کے بعد فروری کو 29 دن کا مان لیتے ہیں تاکہ سارے مہینے انہی موسموں میں پڑا کریں، موسم نہ بدلنے پائے۔ ہندی مہینوں کو دیکھو، جب ایام میں کچھ فرق نظر آتا ہے تو ہر 3 سال کے بعد ان کا سال بجائے 12 مہینے کے 13 مہینے کا ہو جایا کرتا ہے، لیکن بہار اسلام قربان ہو تیری عظمتوں پر، مذہب اسلام کی تاریخوں کا تعین انسان نہیں کرتا ہے، یہ مہینہ 29 کا ہے کہ 30 کا ہے، اس کا انتخاب اور اس کا تعین رب ذوالجلال کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، آپ چاند دیکھو، چاند نظر آیا تو مہینے کی شروعات مان لو، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہیں آیا اور ثبوت شرعی بھی حاصل نہیں ہوا تو 30 کی گنتی پوری کرو، یہ شریعت، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ اب آؤ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ انجینئروں کی ایک جماعت میرے پاس آئی، کہا حضرت مجھے ایک بات بتائیے، چاند پوری دنیا کے لیے، کہ میں نے کہا پوری دنیا کے لیے چاند ایک ہے، تو کہا پھر انڈیا میں چاند کی 30 تاریخ ہوتی ہے اور سعودی عربیہ میں چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو یہ ایک تاریخ کا فرق کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں تمہارا سوال تو وجہ ہے، لیکن سنو، ایک تاریخ جو ہوا کرتی ہے وہ کتنے گھنٹوں کی ہوا کرتی ہے؟ یہ مولانا فیضان صاحب 24 گھنٹے کا نا، 24 گھنٹے کے بعد تاریخ بدلا کرتی ہے، بولو سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ میں نے کہا 24 گھنٹے کے بعد تاریخ بدلا کرتی ہے، تو اس 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی تاریخ تو ہر جگہ پائی جائے گی۔ میں نے کہا آؤ سعودیہ کی بات کیے ہو، فرض کر لو آج انڈیا میں 30 تاریخ ہے، سعودی میں پہلی تاریخ ہے، تو سعودیوں نے جو تاریخ کا تعین کیا وہ چاند دیکھ کر کے، یعنی دن ڈوبنے کے بعد ہی چاند دیکھا جاتا۔ اچھا ایک بات اور بتا دو کہ چاند کب دیکھتے ہیں؟ 12 بجے دن میں، 12 بجے رات کو، یا 10 بجے رات کو؟ نہیں،
चांद दिन डूबने के बाद दिखाई देता है। चांद तोलू हो रहा है, आफताब गोरू हो। तो यही देखने का वक्त हर जगह होगा। यहाँ भी है, बंबई भी है, सऊदिया भी, ईरान भी, अफ्रीका भी है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाओ तो हर जगह सूरज डूबने के बाद ही चांद देखते हैं। तो मैंने कहा सऊदी में सूरज डूबा और चांद दिखाई दे दिया, वहाँ पहली तारीख शुरू हो गई, लेकिन इंडिया में अभी 30 तारीख है। और इंडिया में जब सूरज डूबता है उसके 2.5 घंटे के बाद सऊदी में सूरज डूबता है। तो गोया इंडिया वाले देख रहे थे मगर उनको चांद दिखाई नहीं दिया। 2.5 घंटे के बाद सऊदी वालों ने देखा, उन्हें चांद दिखाई दे दिया। वहाँ पहली तारीख शुरू हो गई, लेकिन यहाँ अभी 30 तारीख है। अब ये तारीखें चलती रही। दूसरे दिन जब सूरज डूबा तो इंडिया वालों ने चांद देखा। यहाँ पहली तारीख हो गई और सऊदी अरबिया में अभी 2.5 घंटे के बाद सूरज डूबेगा, लिहाजा वहाँ भी इस वक्त पहली ही तारीख है। यहाँ जब पहली तारीख हो रही है, उस पहली तारीख में 2.5 घंटे के बाद वहाँ तारीख बदलेगी। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ, ये 2.5 घंटे का वक्त ऐसा मिल रहा है कि इंडिया में भी पहली तारीख है, सऊदिया में भी पहली तारीख है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ इब्तिदा है, वहाँ इंतहा। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये चांद घटता बढ़ता क्यों है? इसकी एक हिकमत ये भी है कि हर कमाले राह जवाल और हर जवाले राह कमाल।